بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید کے دو چار سوار ایک چھوٹی سی ایک بستی کے قریب سے گزرتے گزرتے رک گئے۔ وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ بستی کے لوگ اس خیال سے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ فاتح فوج کے آدمی ہیں، اس لیے یہ لوٹ مار کریں گے اور جوان لڑکیوں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ آبادی میں ہڑبڑنگ سی مچ گئی۔ دو آدمی مسلمان سواروں کے پاس آئے۔ ہم بھی عربی باشندے ہیں، انہوں نے سواروں سے کہا۔ ہم مسلمان تو نہیں، پھر بھی عرب کی مٹی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہماری خاطر اس بستی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تم نہ کہتے تو بھی ہم اس بستی کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرتے، ایک مسلمان سوار نے کہا۔ ان لوگوں سے کہو کہ ہم سے نہ ڈریں، ہم تم سب کے محافظ ہیں، ہم پانی پی کر چلے جائیں گے۔ دونوں عربوں نے بستی کے لوگوں سے کہا کہ وہ ڈرے نہیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ ان عربوں نے سواروں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا، اور اس دوران وہ سواروں کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں ان عربوں نے سواروں کو بتایا کہ ایک گھوڑے پر رومیوں نے ایک آدمی کو باندھ رکھا تھا۔ اس کا سر ننگا تھا اور اس کی قمیض بھی نہیں تھی، اور اس کے ایک بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ اسے انہوں نے یہاں پانی پلانے کے لیے روکا تھا۔ ایک عرب نے بتایا، وہ تمہارا ساتھی معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان سواروں کو شک نہ رہا، یہ درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سواروں نے ان عربوں سے مزید معلومات لی۔ درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقریباً 100 رومی تھے۔ وہ رومی لشکر کی پسپائی سے بہت پہلے وہاں سے گزرے تھے اور وہ ہمس کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمان سواروں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ پیچھے جا کر سپہ سالار کو درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ اطلاع دے۔ الحمدللہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سن کر کہا، درار زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے اسے قتل کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ وہ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں۔ ابن عمیرہ کو بلاؤ۔ رافع بن عمیرہ آئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں درار کے متعلق جو اطلاع ملی تھی پوری سنا کر کہا کہ وہ 100 سوار چن لیں جو جان پر کھیلنے والے شاہ سوار ہوں۔ انہیں ساتھ لے کر ہمس کی طرف ایک ایسا راستہ اختیار کریں جو راستہ نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ راستہ چھوٹا کر کے ہمس کی طرف جائیں اور ان 100 رومیوں کو روکیں اور ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کرائیں۔ رافع جب سواروں کا انتخاب کر رہے تھے تو درار کی بہن کو پتہ چل گیا کہ رافع درار کو آزاد کرانے جا رہے ہیں۔ وہ رافع کے پاس دوڑی گئی اور کہنے لگی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گی۔ نہیں بنت ازور، رافع نے کہا، خدا کی قسم جو کام ہمارا ہے وہ ہم ایک عورت سے نہیں کرائیں گے۔ تجھے تیرا بھائی چاہیے، وہ تمہیں مل جائے گا، نہیں ملے گا تو ہم بھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں اگر سپہ سالار سے اجازت لے لوں۔ ابن ولید تجھے اجازت نہیں دے گا ازور کی بیٹی، رافع نے کہا۔ اولا مایوس ہو گئی۔ رافع چنے ہوئے 100 سواروں کے ساتھ بڑی عجلت سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے ہمس کی طرف جانے والے راستے کا اندازہ کر لیا تھا۔ وہ اس راستے سے دور دور تیز رفتار سے گھوڑے دوڑاتے گئے۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آ رہا تھا۔ وہ رومی نہیں ہو سکتا تھا، رومی ہوتا تو اکیلا نہ ہوتا۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ہو سکتا تھا، کوئی نیا حکم لایا ہوگا۔ وہ قریب آیا تو اس کا سبز امامہ اور چہرے پر کپڑے کا نقاب نظر آیا۔ ابن عمیرہ سوار نے للکار کر کہا، اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے میں آ گئی ہوں۔ کیا سپہ سالار نے تجھے اجازت دے دی ہے؟ رافع نے پوچھا۔ اپنے بھائی کو قید سے چھڑانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اولا بنت ازور نے کہا۔ اگر تو مجھے اپنے سواروں میں شامل ہونے نہیں دے گا تو میں اکیلی آگے جاؤں گی۔ خدا کی قسم بنت ازور، رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آ ہمارے ساتھ چل۔ یہ جوان سال عورت ساتھ چل پڑی۔ 100 رومی سوار درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے پر اس حالت میں بٹھائے لے جا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں اس طرح بندھے ہوئے تھے گھوڑے کے پیٹ کے نیچے سے رسی گزار کر دونوں ٹہنوں سے بندھی ہوئی تھی۔ رومی ان پر پھبتیاں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے جا رہے تھے اور درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ سنتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ راستہ نشیب میں چلا جاتا تھا، اس کے دائیں بائیں علاقہ کھڈوں کا تھا۔ جب رومی اس نشیب میں سے گزر رہے تھے تو اچانک دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواروں نے ان پر حلہ بول دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ وہ اس طرح جا رہے تھے جیسے میلے پر جا رہے ہوں۔ درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہولا نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس نے رومیوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے جس طرح وہ پوری رومی فوج پر کر چکی تھی۔ رافع بھی ایسے ہی جوش میں تھے۔ ان کے سوار ہزاروں میں سے چنے ہوئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کا ایسا برا حال کیا کہ ان میں سے جو مرے نہیں
یا زخمی نہیں ہوئے تھے بھاگ اٹھے۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں گے۔ ان کی بہن تلوار اور برچی چلاتی درار تک پہنچ گئی۔ رومیوں نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی، لیکن رافع نے ایسا ہلہ بولا کہ رومی سوار بکھر گئے، پھر فردن فردن بھاگ اٹھے۔ سب سے پہلے درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع سے ہاتھ ملایا، اور جب بہن بھائی ملے تو وہ منظر رکعت انگیز بھی تھا اور ولولہ انگیز بھی۔ بہن اپنے بھائی کے زخم دیکھنے کو بےتاب تھی۔ بعض مورخوں نے ہولا کے یہ الفاظ لکھے ہیں: میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ، کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے، اپنے زخم دکھاؤ درار۔ بہن نے بےتابی سے کہا، مت دیکھو ہولا۔ درار نے بہن سے کہا، اور یہ زخم مجھے بھی نہ دیکھنے دو، یہ زخم دیکھنے کا وقت نہیں۔ درار نے رافع اور ان کے سواروں سے کہا، چلو دوستو، رومی کہاں ہیں؟ دمشق کے محاصرے کا کیا بنا؟ رومی لڑ بھی رہے تھے اور پسپا بھی ہو رہے تھے۔ یہ ان کی تنظیم بھی تھی اور جرأت بھی کہ وہ بھاگ نہیں رہے تھے۔ ایک ایسی جگہ آ گئی جس کے دونوں طرف چٹانیں اور کچھ بلند ٹیکریاں تھیں۔ رومی لشکر کو سکڑنا پڑا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں پہلوؤں کے سالاروں سے کہا کہ وہ چٹانوں کی دوسری اطراف میں نکل جائیں اور سرپٹ رفتار سے رومیوں کے عقب میں چلے جائیں۔ رومی نہ دیکھ سکے کہ چٹانوں کے پیچھے سے ان پر کیا آفت ٹوٹنے والی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعاقب کی رفتار کم کر دی۔ رومی سمجھے ہوں گے کہ مسلمان تھک گئے ہیں، انہوں نے پسپائی روک لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ اچانک عقب سے رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سامنے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید حملہ کر دیا۔ رومیوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ گھوڑوں کو چٹانوں اور ٹیکروں پر چڑھا لے گئے اور دوسری طرف اتر کر بھاگنے لگے۔ توقع یہ تھی کہ رومی رسد وغیرہ کا جو ذخیرہ ساتھ لائے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن رومیوں نے گھوڑا گاڑیوں اور اونٹوں کو پہلے ہی حمص روانہ کر دیا تھا۔ حمص کی طرف جانے والی راہ گزر پر رومیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمی تڑپ اور کراہ رہے تھے اور ان کے گھوڑے ادھر ادھر آوارہ پھر رہے تھے۔ مجاہدین نے حکم ملتے ہی اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو اٹھانا، زخمی اور مرے ہوئے رومیوں کے ہتھیاروں کو اکٹھا اور ان کے گھوڑوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ کاش میرے پیچھے دمشق نہ ہوتا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں دشمن کے ایک آدمی کو بھی دمشق تک نہ پہنچنے دیتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعاقب ترک کر دیا، لیکن اس خطرے کے پیش نظر کہ رومی کہیں اکٹھے یا حمص سے کمک منگوا کر واپس نہ آ جائیں، اپنے ایک سالار رسمت بن اسود کو بلایا، 1000 سوار اپنے ساتھ لو اور رومیوں کے پیچھے جاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہیں کہیں اکٹھے نہ ہونے دینا، جنگی قیدی نہیں لینے، جو سامنے آئے اسے ختم کر دو، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ولید کے بیٹے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کی پکار سنائی دی، وہ آ گیا میرا ننگا جنگجو۔ خالد بن ولید نے درار کو آتے دیکھ کر نعرہ لگایا۔ درار کو اپنے زخموں کی پرواہ نہیں تھی، وہ گھوڑے سے کود کر اترے۔ خالد بن ولید بھی کود کر اترے اور تاریخ اسلام کے دو عظیم مجاہد ایک دوسرے کے بازوؤں میں جکڑ گئے۔ اولا گھوڑے پر سوار تھی، اس کا چہرہ نقاب میں تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھی جن کی چمک اور زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ خدا کی قسم ابن ازور، خالد بن ولید نے کہا، تیری بہن نے تیری خاطر میرا بھی منہ پھیر دیا تھا۔ اس بہن پر اللہ کی رحمت ہو۔ درار نے کہا، تو مجھے بتا میں کیا کروں؟ کیا تم محسوس نہیں کر رہا کہ تجھے آرام کرنا چاہیے؟ خالد بن ولید نے کہا، پہلے جراح کے پاس جا اور اسے اپنے زخم دکھا۔ درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جراح کے پاس تو چلے گئے، لیکن صرف پٹیاں بندوا کر واپس آ گئے۔ سالار رسمت بن الاسود رومیوں کے تعاقب میں گئے۔ رومی بری طرح بھاگے جا رہے تھے۔ ان کی آدھی نفری تو لڑائی اور پسپائی میں ختم ہو گئی تھی اور باقی نصف بکھر گئی تھی۔ سمت جب حمص کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رومی حمص کے قلعے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس دور میں حمص ایک قلعہ بند قصبہ ہوا کرتا تھا۔ سمت وہاں جا کر رک گئے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے اندر کتنی فوج ہے۔ پھر بھی انہوں نے اپنے 1000 سواروں کو قلعے کے ارد گرد اس انداز سے دوڑایا جیسے وہ محاصرہ کرنا یا قلعے پر حملہ کرنا چاہتے ہوں۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور 3-4 آدمی جو فوجی نہیں تھے باہر آئے۔ وہ رومی نہیں، مقامی باشندے تھے۔ سالار سمت بن الاسود نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ کیوں آئے ہو؟ سمت نے پوچھا۔ امن اور دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں، ایک نے کہا۔ رومی مزید لڑائی نہیں چاہتے، کیا تمہارا شہنشاہ ہرقل بھی مزید لڑائی نہیں چاہتا؟ سمت نے پوچھا۔ ہم شہنشاہ روم کی ترجمانی نہیں کر سکتے، حمص کے ایک شہری نے کہا۔ ہم یہ پیغام لائے ہیں کہ حمص والے نہیں لڑنا چاہتے۔
آپ جس قدر سامان خورد و نوش چاہتے ہیں ہم سے لے لیں، آپ جتنے دن بھی یہاں قیام کرنا چاہیں گے کریں، آپ کی فوج اور گھوڑوں کو خوراک ہم مہیا کریں گے۔ کسی بھی تاریخ میں نہیں لکھا کہ سالار سمت نے ہمس میں رومیوں سے صلح کی کیا شرائط بنوائی تھی۔ وہ واپس آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ دمشق جا چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق پہنچے تو شہر کے اندر مایوسی اور خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ شہر والوں کو پہلے یہ اطلاع ملی تھی کہ انطاکیہ سے کمک اور رسد آ رہی ہے۔ اب انہیں اطلاع ملی کہ کمک کو مسلمانوں نے راستے میں ختم کر دیا ہے۔ دمشق میں رومی سالار توما تھا جو شہنشاہ ہرقل کا داماد تھا۔ چند ایک شہری وفد کی صورت میں توما کے پاس گئے۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک شہری نے کہا۔ کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ بزدلی ہے؟ توما نے کہا۔ ہم نے ابھی محاصرہ توڑنے کی کارروائی کی ہی نہیں۔ کیا تم لوگ مجھے یہ مشورہ دینے آئے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دوں؟ ہم سالار معظم کو شہر کی صورتحال بتانے آئے ہیں۔ وفد کے ایک اور آدمی نے کہا۔ شہر کے لوگ یہ سن کے ہراساں ہیں کہ جس فوج نے محاصرہ کر رکھا ہے اور ہماری کمک کو بھی ختم کر دیا ہے وہ اس شہر میں بھی داخل ہو جائے گی۔ پھر گھر ہمارے لوٹے جائیں گے، بچے ہمارے کچلے جائیں گے اور لڑکیاں ہماری اٹھائی جائیں گی۔ ہم یہاں تک نوبت نہیں آنے دیں گے، سالار توما نے کہا۔ سالار معظم، ایک اور شہری نے کہا، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ شہر میں خوراک کی اتنی کمی رہ گئی ہے کہ لوگوں نے دوسرے وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ 2-3 دنوں بعد صرف پانی رہ جائے گا۔ غور کریں، لوگ فاقہ کشی سے تنگ آ کر بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صورت سلطنت روم کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ بغاوت کی سزا کیا ہے؟ توما نے شاہی روب سے کہا۔ ہم جانتے ہیں سالار اعلیٰ، وفد کے ایک آدمی نے کہا۔ ہم آپ کو قحط اور اس سے پیدا ہونے والی بغاوت کے نتائج بتانے آئے ہیں۔ کیا اس تباہی سے اور لوگوں کو بھوکا مارنے سے بہتر نہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں سے صلح کر لیں؟ دشمن سے صلح کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار ڈالنا، توما نے کہا۔ میں لڑے بغیر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جو روم کی عظیم سلطنت کی توہین کا باعث ہو۔ ہم اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور تم لوگ ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ جاؤ، کل تک انتظار کرو۔ وہ ستمبر 634 کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح تھی۔ رومی سالار توما نے شہر کے ہر دروازے کی حفاظت کے لیے جو دستے متعین کیے ہوئے تھے ان سب میں سے زیادہ نفری نکال کر اکٹھی کی اور وہ دروازہ کھلوایا جو اس کے اپنے نام سے موسوم تھا، باب توما، اور اپنی قیادت میں مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو دروازے کے سامنے متعین تھا۔ یہ 5000 مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کے سالار حضرت شرحبیل بن حسنہ تھے۔ توما کے حملے کا انداز آج کے دور کی جنگ کا تھا۔ اس نے دیوار اور برجوں سے مسلمانوں پر تیروں کی بوچھاڑیں مارنی شروع کی اور اس کے ساتھ فلاحنوں سے سنگ باری کی۔ تیروں اور پتھروں کے سائے میں توما نے اپنی فوج کو تیز حملے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ یہ طریقہ کارگر تھا۔ مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور نظر آنے لگے تھے اور ان کا دھیان تیروں اور پتھروں سے بچنے میں لگ گیا تھا۔ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا۔ تمام تیر انداز آگے ہو جاؤ۔ مسلمان تیر اندازوں نے جوابی تیر اندازی شروع کر دی۔ رومیوں کے پتھر اور تیر چونکہ اوپر سے آ رہے تھے اور زیادہ بھی تھے، اس لیے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ پہلی بوچھاڑوں میں کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ ان کے تیروں نے رومیوں کا کچھ نقصان کیا لیکن یہ مسلمانوں کے مقابلے میں کم تھا۔ مورخ واقدی، طبری اور ابو سعید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ رومی تیروں سے شہید ہونے والوں میں ایک مجاہد ابان بن سعید بھی تھے جن کا پورا نام ابان بن سعید بن آس تھا۔ فوراً ہی ابان کی شہادت کی خبر پیچھے ان ہیموں تک پہنچ گئی جن میں مسلمان خواتین اور بچے تھے۔ ابان بن سعید کی بیوی بھی وہی تھی۔ ان کی شادی ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ یہ خاتون لشکر کے ساتھ زخمیوں کی دیکھ بھال اور پانی پلانے کے فرائض کے لیے آئی تھی اور محاذ پر ہی اسے ابان شہید نے اپنے عقد میں لے لیا تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس خاتون کا نام نہیں لکھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا خاوند شہید ہو گیا ہے تو وہ اٹھ دوڑی اور شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے تک جا پہنچی۔ کہاں ہے میرے خاوند کی لاش؟ وہ چلانے لگی۔ کہاں ہے سعید کے بیٹے کی لاش؟ 5000 گھوڑ سواروں میں جن پر تیر اور پتھر برس رہے تھے، ابان بن سعید شہید کی بیوہ دوڑتی اور شہید کی لاش کا پوچھتی پھرتی تھی۔ کسی نے اسے پیچھے جانے کو کہا اور یہ بھی
کہ اس کے خاوند کی لاش اس کے پاس بھیج دی جائے گی، لیکن وہ تو صدمے سے دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے وہ جگہ دکھا دی جہاں ابان کی لاش پڑی تھی۔ ابھی لاشیں نہیں اٹھائی جا سکتی تھی، ابان تیر انداز تھے، ان کے جسم میں 3 تیر اترے ہوئے تھے اور وہ گھوڑے سے گر پڑے تھے۔ ان کی کمان لاش کے قریب پڑی تھی اور ترکش میں ابھی کئی تیر موجود تھے۔ ان کی بیوی نے کمان اور ترکش اٹھائی اور دوڑ کر تیر اندازوں کی صف میں جا پہنچی۔ سامنے دیوار پر ایک پادری کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑے سائز کی سلیب تھی جو اس نے اوپر کر رکھی تھی۔ یہ اس دور کا رواج تھا کہ سلیب فوج کے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فوج کا یہ احساس زندہ رہے کہ وہ سلیب کی ناموس کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ ابان شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ اپنے تیر اندازوں سے آگے نکل گئی۔ اس کے قریب تیر گرنے اور زمین میں اترنے لگے۔ اپنے تیر اندازوں نے اسے پیچھے آنے کو کہا، لیکن وہ کسی کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی بے خوفی حولہ بنت ادور رضی اللہ تعالی عنہا جیسی تھی۔ وہ جوں آگے کو سرکتی جا رہی تھی، اس کے قریب رومیوں کے آئے ہوئے تیر زمین پر کھڑے ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک تیر اس کے پہلو میں کپڑوں میں لگا اور وہیں لٹک گیا۔ یہ تیر بھی اسے آگے بڑھنے سے نہ روک سکا۔ آخر وہ رک گئی اور اس نے کمان میں تیر ڈالا اور کمان سامنے کر کے شست باندھنے کچھ دیر لگائی۔ اس نے کمان اتنی زیادہ کھینچ لی جتنی زیادہ ایک تندرست مرد کھینچ سکتا ہے، اور اس نے تیر چھوڑ دیا۔ اس کا تیر رومی تیروں کی بچھاڑوں کو چیرتا ہوا اس پادری کی گردن میں اتر گیا جس نے سلیب کو تھام رکھا تھا۔ پہلے اس کے ہاتھ سے سلیب گری اور لڑکتی ہوئی باہر آ پڑی۔ پادری بھی پیچھے یا دائیں بائیں گرنے کی بجائے دیوار پر گرا اور سلیب کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف آ پڑا۔ ابان شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ نے نعرہ لگایا اور پیچھے آ گئی، میں نے انتقام لے لیا ہے، سہاگ کے بدلے سلیب گرا دی ہے۔ وہ تیر اندازوں سے آ ملی اور تیر چلاتی رہی۔ سلیب اور پادری کے گرنے کا اثر مسلمانوں پر یہ ہوا کہ ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اور ان کا حوصلہ اس لیے بھی بڑھا کہ یہ تیر ایک عورت نے چلایا تھا۔ سلیب کے گرنے کا اثر جو رومیوں پر ہوا وہ ان کے لڑنے کے جذبے کے لیے اچھا نہ تھا۔ دروازہ باب توما کھل چکا تھا۔ توما نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی تیر اندازی اور سنگ باری نے مسلمانوں کی حالت کمزور کر دی ہے۔ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے سواروں کے مقابلے میں سوار نہ نکالے، ان پیادوں سے حملہ کروایا اور کمان خود باہر آ کر کی۔ وہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ مورخ واقدی اور بلازری نے لکھا ہے کہ توما کی آواز ایسی تھی جیسے اونٹ بدمستی کی حالت میں بڑی بلند اور غسیلی آواز نکالتا ہے۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے اپنے سواروں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ توما نے یہ چال چلی کہ اپنے دستوں کو پھیلا دیا۔ اس کی فوج کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ اس کے پیادے سواروں کا مقابلہ بڑی بے جگری اور مہارت سے کر رہے تھے۔ شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے مسلمانوں کے جو دستے متعین تھے وہ اس وجہ سے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو نہیں آ رہے تھے کہ ایسا ہی حملہ دوسرے دروازوں سے بھی ہو سکتا تھا۔ توما گرج اور دھاڑ رہا تھا۔ اسے مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا سالار وہاں ہے۔ وہ سیدھا ادھر آیا۔ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور تلوار سونت کر اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو للکارا۔ ان میں 10-12 قدم فاصلہ رہ گیا ہوگا کہ ایک تیر توما کی دائیں آنکھ میں اتر گیا۔ اس نے ہاتھ اس آنکھ پر رکھ لیے اور وہ بیٹھ گیا۔ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ نہ کیا۔ توما کے محافظوں نے اس کے گرد حصار بنا لیا، پھر اسے اٹھا کر لے گئے۔ مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ وہ تیر ابان بن سعید کی بیوہ نے چلایا تھا۔ اپنے سالار کے گرنے سے رومیوں کا حوصلہ بھی گر پڑا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوؤں والے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑیں مارنی شروع کر دی۔ رومی تیزی سے پیچھے ہٹے اور قلعے کے دروازے میں غائب ہوتے چلے گئے، اور پیچھے جو لاشیں چھوڑ گئے ان کا کوئی حساب نہ تھا۔ رومیوں کا سپہ سالار مارا گیا ہے۔ مسلمانوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، ہم رومیوں کے قاتل ہیں، رومی سالار کو ایک عورت نے مار ڈالا ہے، توما رومی کو اندھا کر کے مارا ہے، باہر آؤ رومیوں، اپنی سلیب اور پادری کو اٹھا کر لے جاؤ۔ دیوار پر کھڑے رومی یہ نعرے سن رہے تھے، اور یہ نعرے شہر کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ یہ نعرے رومی فوج اور دمشق کے شہریوں کے حوصلے اور جذبے کے لیے تیروں کی طرح مہلک تھے۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہیں تھا۔ بہت سے مجاہدین رومیوں کے تیروں اور پتھروں سے شہید اور زخمی ہو گئے۔ پھر اتنی تعداد لڑائی میں شہید ہوئی
شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان سے ہو گئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔